امام علماء کے غلام، انگریز کا دور تھا، انگریز کا زمانہ تھا، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، انگریز کا دور تھا جب یہاں حکومت تھی انگریز کی۔ تو حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محکمہ مال میں افسر تھے انگریز کے دور میں۔ تو چونکہ اللہ والے تھے نا، تو نہ حرام کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے۔ تو جو افسر حرام نہ کھائے وہ نچلے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس کے ماتحت، وہ سارے دعائیں مانگتے ہیں، یا یہ مر جائے یا اس کی ٹرانسفر ہو جائے، ہماری جان چھوٹے، یہ نہ خود کھاتا ہے حرام نہ ہمیں کھانے دیتے۔ تو نیچے والے جو تھے نا وہ بڑے تنگ تھے ان سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم نا اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں انگریزوں کی عدالت میں کہ یہ جو سراج الحق چشتی ہے اس نے مال میں فراڈ کیا ہے، اس نے خورد برد کیا ہے مال، محکمہ مال میں آفیسر جو تھے، تو اس نے فراڈ کیا ہے، اس لیے اس کو نہ اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے تہمت لگا دی اور درخواست دے دی ان کے خلاف۔ تو جو جج تھا وہ انگریز تھا اور وکیل سارے ہندو کھڑے تھے۔ تو جب عدالت سے بلاوا آیا نا، شاہ سراج الحق چشتی آؤ اور اپنی صفائی پیش کرو، تم پر تہمت لگی ہے، تم نے مال کھایا ہے اور فراڈ کیا۔ یہ اس وقت یہ موٹر سائیکل اور کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، اس وقت لوگ خچروں پہ گھوڑیوں پہ جایا کرتے تھے عدالتوں میں۔ آپ اپنی گھوڑی باہر باندھ کے نا اندر عدالت میں پہنچے، تو جج کہنے لگا سراج الحق چشتی تم پہ تہمت لگی کہ تم نے مال میں فراڈ کیا، اگر اپنی صفائی پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی ہنس پڑے، اس انگریز جج سے کہنے لگے، فرمایا اپنی صفائی میں خود پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ وہ کافر تھا انگریز، اسے کیا خبر میرے سامنے کون کھڑا۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا آج تک بندے صفائی دیتے تھے، گھوڑی صفائی دیتی، چلو آج یہ تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ تو جج کہنے لگا چل اپنی صفائی گھوڑی سے دلوا، کیسے دلواتا؟ آپ نے فرمایا مجھے اجازت دو، میں گھوڑی عدالت میں لاتا ہوں۔ اللہ کا ولی گھوڑی عدالت میں لے آیا، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ کہنے لگا یہ صفائی، یہ بے زبان ہے، یہ کیسے صفائی دے گی؟ آپ نے فرمایا بتاتا ہوں تجھے، اب یہاں سے کسی بندے کو بھیجو باہر فصلوں پر، اور مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے آئے۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ پٹھے بولتے ہیں، پٹھی پہ کہتے ہیں نا بھائی، مالک سے اجازت نہ لے اور کسی کے پٹھے کاٹ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ملازم بھیجا، اس نے پوچھا نہیں، جو پہلی زمینیں آئی وہاں سے کاٹ کے لے آئے۔ جج کہنے لگا آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ میری گھوڑی کے سامنے ڈالو۔ جب چارہ گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر دیا۔ جج بہت حیران ہو رہا تھا، جو ہندو وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کملی والے کا کوئی غلام اسے متاثر نہ کر دے، یہ کلمہ نہ پڑ جائے۔ وہ فوراً بول اٹھے وکیل، پھر آپ جانتے ہیں نا بے ایمانیاں کر جاتے ہیں۔ تو وکیل کہنے لگے یہ بابا فراڈ کر رہا ہے تیرے ساتھ۔ جج کو کہنے لگے، اس نے کہا فراڈ کیسے کر رہا ہے؟ کہنے لگے یہ گھر سے گھوڑی کو رجا کے لایا ہے۔ یہ آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں، سمجھ رہے؟ یہ خوب نہ پیٹ بھر کے لایا اس کا، تو جب گھوڑی کا موڈ ہی نہیں کھانے کو تو کیسے کھائے گی؟ یہ تو رجا کے لایا گھر سے، یہ فراڈ کر رہا ہے۔ اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، وہ جسے حلال کھانے پہ ناز تھا۔ آپ نے فرمایا آپ اس مالک کو بلا لاؤ جس کی زمین سے یہ چارہ کاٹ لایا۔ وہ گئے اور مالک کو لیا۔ جج کہنے لگا آپ کیا ہیں؟ فرمایا میں اس مالک سے پوچھتا ہوں۔ کہا سن او میرے بھائی، تیری زمین سے تیری اجازت کے بغیر یہ چارہ کاٹ لائے تھے، اب یہ یہاں چارہ پڑا ہے میری گھوڑی کے پاس،
یا اس کو معاف کر دے یا اس کے منہ سے پیسے لے لے۔ اس نے کہا پیسے کیا لینے، میں معاف کرتا ہوں، یہ تماشا میں بھی دیکھتا ہوں۔ جب اس نے کہا معاف کرتا ہوں، گوڑی آئی اور چارہ کھانا شروع کر دیا۔ تاریخ میں ہے امام الانبیاء کے غلاموں، انگریز جج پھر کرسی پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ظالموں، کس پر تہمت لگائی ہے تم نے، اور جس کی گوڑی حرام نہیں کھاتی مالک حرام کیسے کھائے گا؟ انگریز جج کہنے لگا شاہ سراج الحق چشتی، آج مجھے تسلی ہو گئی، تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، کبھی تمہارا کردار یہ تھا کہ تمہارے پاس رہنے والے جانور بھی حرام نہیں کھاتے تھے،